اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ محترم سامعین، 26واں پارہ پیش خدمت ہے۔ اس میں سورہ احقاف جو ایک مکی صورت ہے اور پوری مکمل صورت اس میں شامل ہے، پھر سورہ محمد، فتح اور حجرات، یہ 3 صورتیں مدنی صورتیں ہیں جو اس میں شامل ہیں، پھر سورہ قاف اور زاریات یہ اس میں شامل ہے، اگرچہ زاریات کا کچھ حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اس پارے کی صورتوں کی ترتیب ہے۔ آغاز ہوتا ہے حامیم سے، اور یہی اصل میں 26ویں پارے کی پہچان ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو مگر یہ کہ ان کو حق پیدا کیا ہے، اور واجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جس چیز سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف میں آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بلکہ رسولوں کی مقدس جماعت کی آخری کڑی ہوں۔ فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ یہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بحث جو ہے یہ لا حاصل بحث ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، اصل بات یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس چیز کی کہ جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ انبیاء کی ایک مقدس جماعت ہے اور اسی کے تحت میں آیا ہوں اور تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی پیروی اختیار کریں اور لوگوں کو آخرت کے اعتبار سے انذار کریں، خبردار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر پھر انسان کی 2 روشیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اطاعت اور فرما برداری کی اور اپنی پرائرٹیز کو طے کر لے، اور یا ایک دوسری جو ہے روش ہے کہ جس کا ذکر آگے اللہ نے فرمایا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 40 کی عمر یہ انسان کے عقل و شعور کی پختگی کی عمر ہے۔ اکثر انبیاء کو جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی تو وہ 40 ہی کے عمر کے اندر وہ سونپی گئی۔ ایک روش تو یہ ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی قوت کو اور 40 برس کا ہوا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو اس نے کہا کہ اے اللہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا اچھا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دیجئے۔ انی تبت الیک، بے شک میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں فرما برداری برتتا ہوں۔ یہ ایک روش ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، فرما برداری کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ کہ عمل صالح اختیار کرے۔ دوسری روش یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آخرت آنے والی ہے، حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی، اور اس کو دین کے حوالے سے بتاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نافرمانی اور بے ادبی کرتا ہے اور کہتا کہ کیا آپ بار بار مجھے یہ باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ اصل زندگی تو دنیا کی زندگی ہے۔ لہذا اس کا جو انداز ہے والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص کے جس نے اپنے والدین سے کہا کہ اف لکما، میں آپ دونوں سے بیزار ہوں، اتعداننی ان اخرجا، کیا آپ مجھے خبردار ڈراتے ہیں اس بات سے کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ کئی نسلیں پہلے سے گزر چکی ہیں۔ یعنی نہ تو اس کو آخرت کا یقین ہے، غفلت اور بیزاری ہے، نہ کوئی اخلاقی بندش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ نافرمانی اور بے ادبی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ یہ 2 روشیں ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں سائیڈ بائی سائیڈ آیا ہے،
اور انسان کو اگر 40 کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو اپنی پرائورٹیز جو ہے، ترجیحات جو ہے وہ طے کر لینی چاہیے۔ بہت کھا لیا، بہت پی لیا، اب یہ کہ اب زندگی کا، اس لیے کہ انسان اپنی قبر کے قریب ہے، لہٰذا اپنی پرائورٹیز کو جو ہے معین کر لے کہ اب میری زندگی میں کیا روش جو ہے اہمیت اختیار کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف میں، اور وہاں پر ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی جماعت کا گزر ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور ایمان لے آئے، اور اپنی قوم کی طرف گئے، ان کو دعوت دی اور خبردار کیا، اور کہا کہ یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ ہے، دیکھو جو اللہ کا دائی ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی پکار پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان رکھو، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، وہ تمہیں اس دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ یہ ایک بڑا غور کا مقام ہے کہ جنوں کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور ایک ہی مرتبہ سنا اور ایمان لے آئے، اور جا کر داعیانہ کردار ادا کیا اور اپنی قوم کو خبردار کیا۔ کیا آج ہم یہ اختیار کرنے کو تیار ہیں؟ بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن کو سن سن کر سن ہو جاتے ہیں، زمین جنبت میں جنبت گل محمد والی معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے، ہم قرآن مجید کو سنیں اور اس کو آگے پہنچانے والے بنیں۔ آگے سورہ محمد ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو چونکہ آگے غزوہ بدر آنے والی تھی، لہٰذا ان کو جنگ کے لیے تیار کرنا، ان کو ہمت دلانا، حوصلہ دلانا، اور یہ کہ اس بات کا احساس دلانا کہ اللہ بہرحال تمہارے ساتھ۔ لیکن یہ فرمایا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اور اللہ کی مدد ظاہر بات ہے اس کے اللہ کے دین کی مدد ہے، یعنی دین کی دعوت اور اس کی جو ہے نشر و اشاعت، اس کو پہنچانا، اس کو بالفعل غالب کرنے کی جد و جہد کرنا۔ تو اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن جب اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، اور اگر وہ بالش برابر آتا ہے تو اللہ ہاتھ برابر آتا ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ برابر آتا ہے تو اللہ دو ہاتھ برابر۔ اور اس طرح اگر مومن اگر اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ یقیناً ہماری مدد فرمائیں گے، اور اسی بات کا ذکر جو ہے سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا۔ آگے ایک بات فرمائی کہ دیکھو اگر تمہیں حکومت مل جائے اور تمہاری تربیت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ تم اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تو کیا تم سے یہ توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے، یعنی حکومت مل جائے لیکن ساتھ تربیت نہ ہو، تو پھر انسان کی پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ جب تربیت نہیں ہے تو اقتدار کا نشہ تو بہت بری چیز ہے، فرعون کے پاس بھی یہ نشہ تھا، تو پھر انسان اپنی من مانی کرتا ہے، پھر انسان کرپشن کرتا ہے، پھر انسان جو ہے اپنے اس عہدے کو جو ہے غلط استعمال کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ظلم اور فساد اور خون ریزی ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان تفسدوا فی الارض، اور یہ کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنے رحمی رشتوں کو کاٹ دو گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کیا تم سے یہ توقع ہے کہ اگر تم اعراض کرو گے، یعنی یہ کہ تم منہ موڑ لو گے، یعنی جہاد سے منہ موڑ لو گے، تو اگر تم نے اللہ کی راہ میں وہ جد و جہد نہ کی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں فساد پھیلے گا، ظلم پھیلے گا، نتیجہ بہرحال وہی ہوگا کہ خون ریزی ہوگی، اور جو ہے وہ لوگوں کے حقوق سلب ہوں گے، اور قطع رحمی جو ہے لوگ اختیار کریں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ لہٰذا فرمایا کہ گویا کہ اگر تمہیں اس کے لیے تربیت انتہائی ضروری ہے تو تربیت حاصل کرو اور جہاد سے اعراض نہ کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ آگے فرمایا کہ اگر تم نے یہ ذمہ داری جو تمہیں دی جا رہی ہے، اگر تم نے اس سے انحراف کیا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں مزید جو ہے ڈھیل سے ڈھیل دیتا جائے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہٹائے گا اور دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور پھر تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے حقوق ادا کریں گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، منہ پھیرا،
یہ ذمہ داری نہ اٹھائی، فرائض کو ادا نہ کیا، دعوت اور اقامت دین کی طرف توجہ نہ کی، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹائے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اگر آج ہم نے یہ ذمہ داری امت مسلمہ نے ادا نہ کی تو اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو جو ہے ایمان کی دولت دے سکتا ہے، اور وہ جو ہے اسلام کا علم لے کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے اگر ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے، دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں آپ کو 26ویں پارے کی تشریح میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ فتح، یہ سورہ فتح صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے گرد گھومتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب دیکھا کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو جب گئے عمرے کے لیے تو وہاں پر سلسلہ جنبانی شروع ہوا، اور اس کے نیٹ رزلٹ یہ رہا کہ اس سال آپ جو ہے عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، اور اس کے لیے کچھ شرائط طے کی گئیں، اور وہ شرائط کچھ ایسی تھیں کہ جیسے محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے کچھ دب کر صلح کی ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک جو شک تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص جو ہے وہ اگر مدینے کی طرف آئے گا تو اس کو تو واپس لوٹایا جائے گا، لیکن مدینے کی طرف سے اگر کوئی شخص مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس شک کے اعتبار سے لگتا تھا کہ شاید مسلمان بڑے دب کر صلح کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کچھ انہوں نے جذباتیت کا اظہار کیا کہ ہم کیوں، جب ہم حق پر ہیں تو کیوں دب کر صلح کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بظاہر تو تمہیں ایسے محسوس ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اللہ نے اس میں تمہارے لیے کھلی فتح لکھ دی ہے۔ تو اس صورت کا آغاز یہ ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اور واقعتاً یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات سچی ثابت ہوئی، اس لیے کہ جب امن ہو گیا اور امن کے نتیجے مسلمانوں نے توجہ شروع کر دی دعوت و تبلیغ کی طرف، اور وفود بھیجے، اور تاکہ لوگ اسلام کی جو ہے دولت سے بہرہ مند ہو اور ایمان لے آئیں، اور اسی کے نتیجے میں 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ بالآخر 10,000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکے جو ہے روانہ ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ یعنی کفار نے گویا کہ مسلمانوں کو ایک قوت اور طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا، ابھی تک تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، لہٰذا ایک میز پر بیٹھ کر جو ہے صلح کرنا اور جو ہے اس کے لیے جو ہے معاہدہ لکھنا، یہ گویا کہ اس بات کی تسلیم تھی ان کی کہ یہ بھی ایک قوت ہے، اور 2 قوتوں کے درمیان ایک صلح نامہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بیعت رضوان آتی ہے، اور جب کہ وہ آپس میں وفود کا تبادلہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کی شہادت کی افواہ اڑ گئی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اور حضرت عثمان کی شہادت جو کہ غلط خبر تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں تک یہی خبر پہنچی تھی کہ لہٰذا حضور نے بیعت لی کہ ہم مسلمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے لوگو بے شک جو لوگ اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ بیعت کا لفظ جو ہے بیع سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ تو در حقیقت یہ سودا جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ البتہ چونکہ دونوں پارٹیز کا دوبارہ درمیان میں آمنے سامنے ہونا وہ ضروری ہے، اور چونکہ اللہ غیب میں ہے لہٰذا اللہ کی طرف سے اس کا رسول نمائندہ بن کر آتا ہے، اور پھر بیعت ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اصلاً سودا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی نمائندگی رسول کرتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا جاتا ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور اللہ اس کے مقابلے میں اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ ایک بالکل کھلا سودا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی فرمایا ہوا۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے کہ جو ہے نبی آپ کے ساتھ اس درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے۔ اور بیعت ہماری سنت کی زندگی میں ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ کرام نے بیعت لی، خلفاء راشدین نے بیعت لی، حضرت زبیر نے بیعت لی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت لی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت لی۔ یہ نظام سلسلہ بیعت کا جو ہے بیعت جہاد کا سلسلہ سنت سے ثابت ہے، اور حضور کے الفاظ ہیں کہ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، جو شخص مرا اس حال میں کہ بیعت کا قلادہ اس کی گردن میں نہیں تھا،
وہ ایک درجے میں جو ہے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، یعنی علم سے بے بہرا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا ذکر ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اوصاف یہ ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو کافروں پر بڑے سخت اور بھاری ہیں اور آپس میں انتہائی رحیم اور شفیق ہیں۔ وہ بات کہ جو اقبال نے کہی کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ اوصاف اللہ نے بیان فرمایا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں اور اللہ کی فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ مقدس ترین جماعت کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور فرمایا کہ ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی، یعنی ان کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں بھی ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور انہیں اپنا نشانہ نہ بنا لو، تو جو ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت کے طفیل کرتا ہے، اور ان سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اصل میں اس کو دشمنی اللہ سے ہے، اور وہ اپنی غصہ جو ہے ان پر اتارے۔ آگے سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات میں مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی زندگی کے کچھ اصول بیان کیے گئے۔ پہلا اصول یہ بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی یہ کہ اللہ اور رسول کے قوانین کے آگے نہ بڑھو، تمہارا معاملہ قرآن و سنت کے اندر اندر ہونا چاہیے، اس سے جو ہے باہر نہ نکلو۔ تو قرآن و سنت کا نفاذ جو ہے وہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول کا ادب اور احترام یہ تمہارے معاشرے میں مرکزی حیثیت اختیار کرے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا۔ اب رسول کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی قول آئے تو کم از کم زبان بند ہو جانی چاہیے ادب اور احترام سے۔ رسول کی رائے آئے تو ہمیں اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ رسول کی رائے آ گئی، رسول کا قول آ گیا۔ اس معاشرے میں ادب اور احترام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکزی حیثیت اختیار کرے۔ تیسرا یہ کہ تمہارے اندر باہمی اخوت اور محبت ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی آپس میں شیرازہ بندی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو۔ اور اس محبت اور اخوت اور شیرازہ بندی کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا کہ ایک دوسرے کے چڑھنے والے نام نہ رکھو، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو تانا عیب چینی نہ دو، اور تمسخر استہزاء نہ کرو، کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ لوگوں کی، غیبت نہ کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بیان کی کہ اس سے جو ہے دلوں کے اندر نفرتیں اور بیر پیدا ہوتا ہے، اور جو اخوت اور محبت کا رشتہ ہے وہ چاک ہوتا ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ مسلمان معاشرے کا دوسرے معاشروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا، گویا کہ ایک مشترک چیز تو یہ ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے، وہ چاہے کوئی جو ہے گورا ہے یا کالا ہے، جسی بھی نسل کا ہے، تمام نوع انسانی کا خالق اللہ ہے۔ دوسرا یہ کہ من ذکر و انثی، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت، گویا کہ ہمارے جد امجد بھی ایک ہیں، ہمارا رب بھی ایک، اور ہم ایک ہی جوڑے کی اولادیں ہیں۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا صرف پہچان کے لیے، یعنی یہ کنبے اور قبیلوں کی تقسیم اور مختلف جو ہے نسلوں کی تقسیم جو ہے صرف اس میں کوئی فوقیت یا ایک دوسرے پر جو ہے امتیاز برتنا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ البتہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور بچ بچ کر گناہوں سے چلنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جانتا اور باخبر ہے۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فضیلتیں ایک دوسرے کے درمیان آپس میں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، اور کسی کی بنیاد پر کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، یہ فضیلتیں میں مٹانے کے لیے ہوں۔ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی وکلکم آدم وآدم من تراب۔ آج کے بعد کسی عربی کو کسی غیر عربی فضیلت نہیں، کسی غیر عربی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر نہیں، یہ تم سب برابر ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے جد امجد ایک ہیں، اور فضیلت کی بنیاد اگر ہے وہ تقویٰ ہے، اور تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔
اقبال کہتا ہے نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حقیقی مومن کون ہے، مسلم اور مومن کے فرق کو بیان کیا ہے۔ فرمایا حقیقی مومن وہ ہے کہ انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کسی شک میں نہیں پڑتے، اور جہاد کرتے ہیں اپنی جان سے اور مال سے اللہ کی راہ میں، اور یہی اصل میں اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آگے سورہ کاف میں فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف قسم اس قرآن کی کہ جو بڑا بزرگی والا ہے۔ قرآن خود اپنی صداقت پر بھی دلیل ہے، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی دلیل ہے۔ اس جیسا عظیم کلام جس کو سن کر جو ہے خود قریش جو ہے ششتر رہ جاتے تھے، اور وہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کی تاثیر سے دوسروں کو پر اثر انداز نہ ہو، اور اس کو روکنے کے لیے وہ سازشیں جو ہے کرتے تھے، تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایسا بزرگی والا کلام، ایسا عظیم کلام کا جاری ہونا گویا کہ ان کی اپنی جو ہے نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ اور جیسے اقبال کہتا ہے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دو۔ آگے فرمایا قرآن نصیحت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، وہ شخص کے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ کی جناب میں گڑ گڑانے والا، اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اور اس کے لیے تبصرۃ، اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کو بصیرت باطنی حاصل ہو جاتی ہے، اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے، حقائق اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ دنیا اصل حقیقت نہیں، آخرت اصل حقیقت ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور قرآن کے ذریعے سے کرو۔ تو دیکھو یہ ایک نصیحت ہے۔ اس طرح فرما ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں ایک یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا دل ہے، بیدار ہے، دل زندہ ہے، یا وہ توجہ سے سنے اور پھر یا حاضر ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔